الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقال تعالى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. صدق الله مولانا العظيم. رمضان المبارک میں مجالس کے موقوف ہونے کے بعد آج الحمدللہ شوال المکرم میں دوبارہ مجالس کا سلسلہ شروع ہے. مدتوں کے بعد تیری یادوں کا سلسلہ، مدتوں کے بعد تیری یادوں کا سلسلہ، ایک جسم ناتواں کو توانائی دے گیا. قرآن مجید نے کہا فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد دہانی کرائیے. سبق تو پڑھا ہوا ہے، بھول جاتے ہیں، یاد دہانی کرائیے. فإن الذکریٰ، بے شک، یقیناً یاد دہانی تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو نفع دیتی. میرے مرشد عارف باللہ شاہ کی مختصر فرماتے تھے کہ کہنے والا بھی مومن ہے، سننے والے بھی مومن ہے، تو خود اس کو بھی نفع ہوتا ہے اور سننے والوں کو بھی نفع ہوتا ہے. تنفع المؤمنین. الحمدللہ کا شکر ہے دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کی سب سے پہلی جو جوڑی ہے آدم السلام، حضرت اماں حوا علیہ السلام، ان کے قصے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. آدم السلام سے خطا ہوئی اور وہ خطا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہوئی، کیونکہ اللہ کے عاشق تھے، اور عاشق کو سب سے بڑا غم جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں محبوب سے دور نہ ہو جاؤں. عاشق کا سب سے بڑا غم یہ محبوب سے دوری نہ ہو جائے کسی طرح. ان کو بھی یہ غم تھا کہ میں اللہ سے دور نہ ہو جب تو اللہ کے قرب میں ہوں، کیونکہ جنت جو ہے اللہ کے قرب کا مقام ہے. اس لیے جنت میں انبیاء صلاۃ والسلام تو جب چاہیں گے اللہ تعالیٰ کی زیارت کر لیں گے، اتنا قرب ہوگا، جب چاہیں گے زیارت کر لیں گے. اور ایک جماعت اللہ والوں کی وہ ہوگی جو صبح شام زیارت کرے گی فجر اور عصر میں. اس لیے حافظ العصرین فرمایا کہ دو نمازوں پر محافظت کرو کیونکہ اللہ کی زیارت کے وقت ہی. ایک فرمایا قبل طلوع الشمس اور ایک قبل غروبہا، طلوع شمس سے پہلے اور غروب سے پہلے، کیونکہ یہ دو وقت اللہ تعالیٰ کی زیارت کے ہیں، لیکن ہر ایک کو نہیں، خاص لوگوں کو. ہو سکتا ہے کہ جو اس پر مواظبت کرتے ہوں، ان دو نمازوں کا اہتمام کرتے ہوں، ان کو یہ نعمت مل جائے.
اور باقی جمعے والے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر زیارت کریں گے تو اللہ کے قرب کا خاص مقام جنت ہے، شاہی مہمان خانہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ جنت اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے، لیکن جنت میں جو مرتبہ ہے وہ انسان کے عمل پر ملے گا۔ دخول جنت فضل سے ہوگا، لیکن آگے کون سا مقام ملنا ہے، ہر ایک کا اپنا مقام الگ ہے۔ حافظ کا الگ ہے، قاری کا الگ ہے، عالم کا الگ ہے، شہید کا الگ ہے، صدیق کا الگ ہے، صالحین کا الگ ہے، انبیاء السلام کا الگ ہے۔ تو اتنے قرب میں یہی وسوسہ، یہی ڈر دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں دور نہ ہو جاؤں۔ شیطان آدم السلام کی اس کمزوری کو جانتا تھا کہ عاشق ہے، اصل میں یہی کمزوری ہی تو خلیفہ بننے کی وجہ بنی، یہی کمزوری یعنی عشق کی جو کمزوری ہے یہی بار امانت اٹھانے کی وجہ بنی۔ ورنہ قرآن کا اتنا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر، پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، انسان نے امانت اٹھا لی کیونکہ عاشق تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ نے کہا آدم اٹھا، فرمایا اس آواز سے ہی مست ہو گئے کہ میرے محبوب نے مجھے حکم دیا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ انجام کیا ہوگا، فوراً سر پر رکھ لی۔ جو آغاز میں فکر انجام ہے، تیرے عشق کی شاید ابھی خام ہے۔ کیا ہوگا جی، کیا ہو گیا جی، کیا ہوگا؟ یہ عاشق نہیں ہے، عاشق کو تو انجام کی فکر ہی نہیں ہے، محبوب خوش ہو جائے بس کافی ہے، پھر بھی روتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ تو شیطان جان گیا یہ عاشق ہے، اس کو عشق کے راستے سے مارنا ہے، وسوسہ ڈالا۔ قرآن کہتا وسوسہ ڈالا کہ اگر تم چاہتے ہو ہمیشہ جنت میں رہنا، یہ درخت کھا لو۔ یہ اس لیے اللہ نے منع کیا کھانا کیونکہ یہ ابدی درخت ہے، جب تم اس کو کھا لو گے تو تم جنت سے نکل ہی نہیں سکتے۔ یہ وسوسہ ڈالا۔ آدم السلام چونکہ عاشق تھے، ان کا اچھا ہم دور ہو جائیں گے۔ وقاسمہما، قسم بھی کھائی کہ میں رب کی قسم کھاتا ہوں، انی لکما لمن الناصحین، میں نصیحت کر رہا ہوں تمہیں۔ اب اللہ کی قسم کون سوچ نہیں سکتے تھے کہ جھوٹی قسم کھا سکتا ہے؟ یعنی یہ شیطان شروع سے جھوٹا ہے، شروع سے جھوٹا ہے، شروع سے بدماش، لیکن بدماشی چھپی ہوئی تھی، جب امتحان ہوا تو ظاہر ہوئی۔ اللہ فرماتے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ تاکہ اندر کے خیر شر باہر آ جائے۔ جب امتحان لیتے تو طالب علم کی جہالت اور علم باہر آ جاتا ہے، اگر امتحان نہ لے تو سارے اللہ میں نظر آتے، سب کہیں گے بہت بڑے بڑے اللہ میں۔ اور میرا تجربہ ہے، میں پنڈوری ٹاؤن جب گیا تو میں میٹرک کر کے گیا تھا، داڑھی موچی تو ہماری آئی بھی نہیں تھی، منہ تھی، داڑھی آئی نہیں تھی، تو ویسے ہی لیٹ آتی ہے ہم لوگوں کی قوم برادری میں۔ تو وہاں گیا تو بڑے بڑے داڑھیوں والے اور پھر رہے ہیں، تو میں ہر ایک کو سلام کرتا، السلام علیکم، کہ یہ کوئی بڑا استاد ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ مفتی ہے، یہ فلانا ہے فلانا ہے۔ سب بڑی بڑی داڑھیوں والے، لمبے لمبے، افریقہ کے تھے، بڑے موٹے تازے اور داڑیاں اور پگڑی باندھتے تھے، تو پتہ لگتا تھا علامہ تھا۔ اب 15 دن کے بعد داخلہ ہوتا رہا، پھر اولا کی جب کلاس لگی انہیں بیٹھا، سارے علامے میرے ساتھ ہی اولا میں بیٹھے تھے۔ میں حیران ہو گیا تھا، بھائی یہ میں تو سمجھا کوئی مفتی ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی استاد الحدیث ہے، اور یہ یہیں بیٹھے ہوئے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد امتحان ہوا تو پھر پتہ چل گیا کون کتنے پانی میں۔ اور میں لیا بلوا کو، ہم امتحان بھی اسی لیے لیتے ہیں اپنے بندوں کا، دیکھنا چاہتے ہیں کتنا خیر کتنا شر اس میں۔ امتحان نہ لے تو کیا پتہ چلے گا کیا اس میں؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، لیکن بندہ کہے گا اللہ اگر آپ مجھے آزماتے میں یہ کر دیتا وہ کر دیتا، اللہ پھر آزمائش ڈال کر دیکھ لیتے کیا کر لیتا ہے، آزمائشیں آ جاتی۔ تو آدم تو جب امتحان ہوا شیطان کا، اس کا گند باہر آ گیا، اندر سے گند باہر آ گیا۔ ایک بات غور سے سن لو میری،
حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب انسان حرمین کے سفر پر جاتا ہے، یہ بات سننے والی اور یاد رکھنے والی، اور حجر اسود کے سامنے جب استلام کرتا ہے تو حجر اسود اس کے دل کا آپریشن کر دیتا ہے۔ اگر اس کے اندر گند ہے تو گند نکلے گا، خیر ہے تو خیر نکلے گی۔ اب اس حاجی پر ہے کہ اگر اس کو خیر محسوس ہو رہی ہے، اس کے خیر کے جذبات بڑھ گئے تو اس کو چاہیے اس کیفیت کی حفاظت کرے، اس کو بڑھائے، اور اگر شر کے جذبات نکل رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ میرے دل میں گند تھا، اب اس گند کو بڑھائے نہیں بلکہ اس کو صاف کرنے کی کوشش کرے۔ ہم نے دیکھا بڑے اچھے اچھے اخلاق والے حاجی آج پر گئے، اخلاق ختم ہو گئے۔ یار کیا ہوا تم تو اچھے خاصے تھے، اور یہاں تم حرمین میں گلوچ کر رہے ہو، یار چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کے اوپر برا بلا کہہ رہے ہو، یہ بھی بھول گئے ہو کہ زمین کون سی ہے۔ یہ گند نکلا اندر سے، اس کو پتہ بھی نہیں۔ یہ حکیم الامت تھانوی کی بات ہے۔ آزمائش اس لیے ہوتی ہے، اگر گند محسوس ہو اپنی فکر کرے، یار دیکھو تھوڑی آزمائش مجھ پر آئی اور دیکھو میں نے بے صبری کر رہا ہوں، اللہ سے بدگمان اور اللہ مجھے معاف کر دے، دیکھو یہ لگتا ہے میرے اندر کتنی کمزوری۔ مولانا رومی فرماتے ہیں عجیب تلائش الذکور چوئی ناس الایاس الایاس الغیاس، اللہ تیری آزمائش ایسی جب آئے تو بڑے بڑے مذکر مؤنث بن جاتے ہیں۔ اللہ تیری پناہ، اللہ تیری پناہ، اللہ تیری پناہ۔ تو شیطان نے کہا میں نصیحت کر رہا ہوں۔ آج سلام عاشق تھے، اللہ کی محبت میں پودا کھایا، گندم کا دانہ اس لیے کھایا تاکہ میں جنت سے نہ نکلوں، وسوسہ ڈال دیا اور یقین کر لیا۔ قاسمہما، قسم کھا لی۔ انہوں نے کہا قسم کون جھوٹی کھا سکتا ہے، صحیح کہہ رہا۔ زمین پر آ گئے، اس میں حکمتیں تھیں، زمین پر خلیفہ بنا تو زمین پر بھیجنا تھا۔ تو سب سے پہلی دعا جو انہوں نے کی ہے زمین پر اترنے کے بعد کیا مانگا؟ ادھر شیطان تھا، اس سے غلطی ہوئی، انہوں نے کہا میں نے غلطی نہیں کی، میں ٹھیک ہوں، اپنی غلطی پر جم گیا۔ یاد رکھو یہ شیطان کا وصف ہے، یہ شیطانی وصف ہے کہ انسان غلطی بھی کرے جم جائے اور اس غلطی پر دلائل دے کہ نہیں یہ یوں ہے، وہاں ہے، یوں ہے، دلائل کے انبار لگا لے۔ آدم السلام رحمہ ہوا نے کیا کالا، قرآن کہتا ربنا، اے پالنے والے ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے۔ آپ پر ظلم نہیں کیا، کوئی گناہ کرنے والا اللہ تعالی کی ذات میں، اللہ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ کون کمی کر سکتا ان کی ذات میں؟ وہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے شان والے ہیں۔ پورا عالم، حدیث شریف میں آتا ہے پورا عالم خدا کو ماننے والا ہو، عظمت میں اضافہ نہ ہوگا، پورا عالم انکار کرنے والا ہوگا، عظمت میں کمی نہ ہوگی۔ اپنی ذات کے اعتبار سے شان والے، میرے آپ کے سہارے پر نہیں، ورنہ سمجھ نہ ہوتے۔ اگر میرے آپ کی تعریفوں کے محتاج ہوتے اور میرے آپ کے شان بڑھانے سے ان کی شان بڑھتی تو سمجھ نہ ہوتے۔ سمجھ تو وہی ہے جو ہر ایک سے مستغنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنا نام سخی نہیں رکھا، اپنا نام جواد رکھا ہے، کیونکہ سخی وہ ہوتا ہے جس کو عوض چاہیے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں عوض چاہیے۔ جواد وہ ہے جو بغیر عوض کے خرچ کرتا ہے، بغیر عوض کے فیاضی کرتا ہے، وہ جواد ہے۔ اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ مجھے اس کا کوئی ملے گا یا نہیں ملے گا، بندے میری تعریف کریں گے یا نہیں کریں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کر دیں گے تو بندوں کا اپنا فائدہ ہے۔ ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ آپ کی ذات پر کچھ نہیں، ہم پر ہو، ہم نے غلطی کی۔ ربنا سے شروع کیا، ربنا سے، کیونکہ یہ وہ پہلا تعلق ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ ربنا الست بربکم، ہمارا پہلا تعلق اللہ سے جو پہلا رشتہ ہے وہ ربوبیت کا ہے کہ وہ رب ہے، ہم مربوب ہیں، وہ پالنے والا ہے، ہم پلنے والے ہیں ان کے ہاتھ سے۔ یہ ہے سب سے پہلا رشتہ۔ یہ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے اپنے بعد والدین کو بیان کیا ہے
وبالوالدین احسانا، والدین سے احسان کریے۔ فوراً کیوں بعد میں بیان کیا؟ اس لیے کہ والدین کے ساتھ سب سے پہلا رشتہ جو ہوتا ہے وہ مربوبیتی ربی تربیت کا رشتہ ہوتا ہے، کہ بچے کو پالتے ہیں، ماں 9 مہینے جو ہے پیٹ میں پالتی ہے، پھر گود میں، پھر باپ پالتا ہے، خرچہ کرتا ہے اس کے اوپر، یہ رشتہ جو تربیت کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حق کو بیان کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ والد اگر راضی ہے تو رب راضی ہے، والد ناراض ہے تو رب ناراض، اور ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ تو ربنا، اے ہمارے پالنے والے، اس رشتے کو پکارا جو سب سے پہلا رشتہ اللہ نے ظاہر کیا تھا۔ باقی بہت اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے، ہر لمحے لمحے میں اللہ کی شان ہم پر ہے۔ ہم اگر ایک لفظ بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ بھی ہم کو اگر یاد ہے تو اللہ کی شان علیمیت میں سے ہمیں اللہ کی شان علیمت منتقل اور ہم پر متوجہ ہوئی تو تاک جا کر ہم نے سورہ فاتحہ یاد کی، ورنہ وہی کے ایک لفظ ہماری زبان پر نہ آ سکتا۔ الرحمن علم القرآن، شان رحمت متوجہ ہوئی تو ہم بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھ سکے، بسم اللہ الرحمن نہیں۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بسم اللہ آئی 10,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے تھے لے کر، 10,000 فرشتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 الفاظ ہیں، اور جہنم پر بھی 19 فرشتے مقرر ہیں جو بڑے داروغہ ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں بسم اللہ دی کہ تم اس کو پڑھو گے اللہ تعالیٰ 19 فرشتوں سے تمہاری حفاظت کر لے۔ 19 الفاظ، کیسی برکت والا لفظ رسول اللہ نے خزانہ قرار دیا۔ قرآن مجید دیکھیے، قرآن مجید کو کھولنے کے لیے اور اس کے دروازے میں داخل ہونے کے لیے کنجی کیا ہے؟ پہلے تعبد ہے، پھر تسمیہ ہے، تسمیہ سے کھلتا ہے۔ اب اس دروازے کو کھولو اور قرآن کے سمندر میں چلے جاؤ، قرآن کے محل میں چلے جاؤ۔ یہ نہیں کرو گے تو کام نہیں بنے گا تمہارا۔ ربنا، ہمارے پالنے والے، اللہ تعالیٰ کو یہ واسطہ دیا انہوں نے آدم السلام۔ جس طرح انسان جیسے بچہ کہتا ابا، ابا جی، ابا کا نام مختلف انداز میں لیتا تو ابا کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جب بندہ ربا کہتا ہے، ترمذی کی حدیث اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، پیغمبر فرمایا کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، 3 دفعہ کہتا ہے پالنے والے ہے، پالنے والے، پالنے والے، آواز آتی ہے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے مل جائے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے، اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کیونکہ آپ نے پکارا، ایسا رشتہ ہے جو اللہ نے سب سے پہلے خود ظاہر کیا نا، الست بربکم، میں تمہارا پالن ہار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، آپ کے علاوہ کون پال، آپ ہی پال رہے ہیں۔ دنیا میں بھی والدین پالتے ہیں، لیکن والدین چیزوں کے خالق تو نہیں ہیں۔ آپ کو دودھ لا کے دیتے، دودھ تو باپ نے پیدا نہیں کیا۔ روٹی لا کے دیتے، روٹی تو پیدا نہیں کی۔ پانی لا کے دے رہا، پانی تو پیدا نہیں کیا۔ وہ رب ایسا ہے کہ جو ان چیزوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، دیتا بھی ہے، دل ہے۔ ہر قیمتی چیز مفت کر دی۔ دیکھو ہوا مفت ہے، آپ بیٹھے ہوا لے رہے ہیں۔ پہلے تو ہمیں اس کی قیمت نہیں تھی آکسیجن کی، اللہ معاف فرمائے، پچھلے جو 3-4 سال گزرے ہیں تو پتہ چلا کہ آکسیجن سلنڈر کتنا مہنگا ہے، اور یہاں روزانہ سینکڑوں سلنڈر سونگ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ہم سمندر کے سمندر پانی کی پیے چلے جا رہے ہیں، مفت میں مل رہا ہے۔ جو جتنی ضروری چیز ہوتی ہے اللہ نے مفت رکھ دی۔ یہ تو ویسے ہی اب منرل واٹر پی رہے ہیں، ورنہ پانی کی کوئی کمی تو نہیں، ہر جگہ پانی ہے، جہاں چاہے پی لو۔ پھر جا کر تیسرے نمبر پر روٹی آتی ہے، وہ بھی روٹی بھی سستی کر دی۔ روٹی سستی ہے، روٹی سے کام بن جاتا ہے۔ اگر آدمی روٹی کھا لے پانی کے ساتھ بھی کھا سکتا ہے۔ ایک محدث تھے، 100 روٹیاں پکا کے گھر سے لاتے تھے، 100 روٹیاں، طالب علم جب تھے، ان کی اماں 100 روٹیاں پکا کے خشک کر کے دے دیتی تھی، خشک روٹی کر کے، خراب نہ ہو، پہلے سے خشک کر دیتی، تو بوری سر پہ رکھتے مدرسے آ جاتے۔ ان زمانے میں مدرسوں میں ایسا نظام نہیں تھا جیسے آج ہے۔ یہ تو ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے کہ انہوں نے ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا کہ عالم کون بن رہا ہے اور جنت میں کتنے جا رہے ہیں، حافظ کون بن رہا ہے اور جنت میں کتنے جا رہے ہیں، کیونکہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ بھی ساتھ ہی جنت میں۔
تھانوی رحمہ اللہ نے قصہ لکھا ہے نا، اس پر یاد آیا مجھے کہ ایک دیہاتی تھا تو طالب علموں کے قریب رہتا تھا، گاؤں کا مدرسہ تھا، تو ان کے لیے کبھی کبھی ناشتہ لاتا تھا، پراٹھے اور حلوہ بنا کر اور انڈے شنڈے کبھی کبھی لے آتا، کیونکہ مدرسوں میں ناشتہ نہیں ہوتا، ناشتہ مدرسوں میں ناشتے کا انتظام نہیں ہوتا۔ ہم 8 سال بنوری ٹاؤن میں رہے تو ناشتہ نہیں تھا، ایک کپ چائے اور 2 بسکٹ پر رات دن کے 1 بجے تک گزارا کرنا ہوتا، 1 بجے روٹی ملتی تھی۔ اب کراچی والے ہمیں چائے پلاتے ہیں، روٹیاں کھلاتے ہیں، میں نے کہا یہ بقایا جات ہے ہمارے میاں جو یہاں 8 سال ہم نے گزارے، یہ نہ سمجھ ہم کوئی احسان کر رہے ہیں، ہمارے بقایا جات تو سے لکھے گئے تھے، یہ دیکھو بیچارہ یہاں پر پڑا ہوا بغیر ناشتے کے 1 بجے تک وقت گزارتے ہیں، 1 کپ چائے اور 2 بسکٹ میں کیا، وہ بھی اپنی جیب سے نہیں ہوتے تھے، وہ کوئی استاد منگا لیتے، ہم لے آتے تو بچا دیتے تھے، ہم پی لیتے، تبرک بھی ہو جاتا، گزارا بھی ہو جاتا۔ وہ لے آتا تو طالب علموں میں کچھ مزاج بھی ہوتے ہیں، تو چونکہ گاؤں کا بالکل سادہ تھا، اس نے کہا کہ اس کا نام بیل رکھ دیا، یار بیل، او دیکھو بیل آ گیا، بیل آ گیا، او مشہور ہو گیا۔ جو ایک طالب علم صبح کو چلا جانا بھی کبھی کبھی آتا تھا تو شور میں بیل آ گیا، بیل آ گیا، او سارے طالب علم اکٹھے ہو جاتے اور ماشاءاللہ وہ سب کو کھلاتا۔ ایک دن سن لیا کہ میرا نام تو بیل رکھ دیا، اور بیل جو ہوتا ہے یہ حماقت میں مشہور ہے، بے وقوفی میں، ویسے تو گدھا احمق ہوتا ہے لیکن بیل اس سے بھی زیادہ احمق ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بیل کے گلے میں وہ بیل جو ہے نا، وہ کولو کا بیل جو ہوتا ہے وہ کتنا فاصلہ وہی گھومتا رہتا ہے، اور اس نے کبھی احتجاج نہیں کیا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اس لیے کہ منطقی مولانا صاحب تھے، جو منطق ایک علم ہے، منطقی مولانا صاحب تیل لینے گئے تیلی کے پاس، تو وہ بیل گھوم رہا تھا، تو اس نے کہا کہ یار یہ گلے میں تو نے گھنٹی کیوں باندھی ہے؟ وہ ٹن ٹن ٹن، انہوں نے کہا یار میں کبھی اور کام بھی کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا رہتا ہے یہ چل رہا ہے، نہیں اگر گھنٹی باندھو میں کھڑا ہو گیا پھر آ کر 2 ڈنڈے رسید کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ کھڑا کھڑا گردن ہلاتا رہے اور چلے ہی نہ تو پھر، انہوں نے کہا میں آپ مولانا صاحب جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ، یہ سن نہ لے، اس لیے کہ میں نے آپ کو تیل نہیں دینا، آپ میرا بیل خراب کر دیں گے۔ تو وہ خیر بیل وہ بڑا پریشان ہوا اور بڑا رنج ہوا اس کو، اور آنا بند کر دیا بیچارے، 1 دن 2 دن 3 ہفتہ گزر گیا، اور کہا یار وہ تو یار ہمارا تو بیل ناراض ہو گیا، اس کو سب ڈانٹنے لگے یار تو نے ایسا نام کیوں رکھا، حاجی صاحب یا کوئی بڑا حاجی صاحب نمبردار صاحب کو ایسا اچھا نام دے دیتے، بڑی غلطی ہو گئی۔ خیر ادھر وہ حاجی صاحب جو تھے، وہ نمبردار صاحب جو بھی تھا، وہ بیل صاحب خواب دیکھتا ہے، ایک دن خواب دیکھتا ہے میدان معاشر ہے، بہت بری حالت ہے، آواز لگتی ہے فلاں مدرسے کے طلبہ آ جائیں، تو چونکہ اس کا تعلق اس مدرسے سے تو وہ بھی ایڑیاں اٹھا کر دیکھنے لگا، حضرت تھانوی نے قصہ لکھا ہے، وہ بھی ایڑیاں اٹھا کر دیکھنے لگا تو دیکھا کہ وہ طالب علم وہ پہچانتا تھا، اور بڑے حسرت سے دیکھ رہا ہے کہ یار دیکھو اللہ نے فرمایا بھائی جاؤ حساب بغیر حساب کتاب کے جاؤ، بھائی دنیا میں دالیں دولیں پی لی ہیں یا مرغے کھاؤ، چلو اب کیا تمہارا حساب لیں گے، جاؤ۔ جب آواز لگی تو وہی طالب علم جس نے نام رکھا تھا، انہیں کہا دنیا میں ہمارے ایک بیل بھی ہوا کرتا تھا یار، اس کے بغیر جنت میں جائے مزہ نہیں ہے، تو دوبارہ پہنچ گئے دربار الہ اللہ میں، ہمارے ایک بیل بھی تھا، آواز لگی بھی فلانے مدرسوں کا بیل کا، جی میں ہوں بیل میں ہوں، آنکھ کھل گئی، فوراً بیگم کو اٹھایا اور نے کہا پچھلے قضایا بھی پوری کرو، اور بڑے سارا ٹوکرے میں پراٹھے حلوہ اور انڈے لے کر پہنچا، کہا بھائی تم میرا کوئی بھی نام رکھ دو مجھے منظور ہے، اس لیے کہ تمہارے ساتھ لگنے سے تو جنت ملتی۔ تو وہ محدث جو تھے 100 روٹیاں گھر سے لاتے تھے، پہلے انتظام نہیں ہوتا تھا ایسا، تو 1 روٹی پانی میں بھگو کر دریائے دجلہ میں بغداد کی طرف آتے تھے، دریائے دجلہ میں خود فرماتے ہیں میں شام کو دریائے دجلہ میں روٹی بھگو کر اور اس کو نرم کر کے کھا لیتا، جب 100 دن پورے ہو جاتے پھر دوبارہ میں روٹی لینے کے لیے چلا جاتا۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہارے رزق میں سب سے معزز روٹی ہے، اس کی توہین نہ کیا کرو، سب سے معزز روٹی ہے، آدمی پر روٹی ہو کچھ بھی نہ ہو پیٹ بھر سکتا ہے، پانی سے کھا لے گا، اگر روٹی نہیں گزارا نہیں ہوتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر، اللہ اکبر،
حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے. چچا زاد بہن ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے. ام ہانی کھانے کو کچھ ہے کہ حضرت یہ سوکھے ٹکڑے ہیں روٹیوں کے اور تھوڑا سا سرکہ ہے. اس وقت نے فرمایا جس گھر میں سرکہ ہے اس گھر میں سالن ہے، لاؤ. اسی کے ساتھ رحمت اللہ عالمین نے سید الانبیاء نے اسی کے ساتھ، جبکہ مکہ فتح ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ سوکھے ٹکڑے بھگو کر آپ نے اس سرکے کے اندر بھگو کر کھائے. اللہ فرمایا دو چیزیں جس کے گھر میں ہوں، جس کے گھر میں کھجور ہو اس کے گھر میں بھی سالن ہے، جس کے گھر میں سرکہ ہو اس کے گھر میں بھی سالن ہے. یہ تو ہم تکلفات میں پڑ گئے. ہمارے سالن تیار ہونے کے لیے کتنے تکلفات ہوتے ہیں، تو پھر بیماریاں بھی لگتی ہیں. پہلے ایسی تھا انہی چیزوں سے کھا لیتے، کھجور کے ساتھ کھا لیتے. ہم نے اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا انگور کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے. انگور لیتے اس میں ایک انگور رکھتے کھا لیتے. کوئی پھل ہوتا اس کے اندر رکھتے روٹی میں کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے. یہ ہو رہا ہے. تو ربنا پالنے والے ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا ہے. اللہ کی شان ربوبیت کو پکارا. فَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے وَتَرْحَمْ پر رحم نہیں کریں گے، لَنَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس قوم میں سے ہو جائیں گے جو خسارے میں پڑ گئے، دنیا آخرت میں ذلتوں میں گزر گئے. قوم لوط میں، قوم نوح میں، قوم شعیب میں، قوم صالح میں، قوم ہود میں، یہود میں، نصارہ میں جو خسارے والے ہیں. والعصر ان انسان لفی خسر، اللہ فرماتے سارے انسان خسارے میں، زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، سوائے ایمان والوں کے، عمل الصالحات اور نیک اعمال کرنے والوں کے، سارے خسارے میں. لَنَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ معاف نہیں کریں گے کہاں جائیں گے؟ آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. پورا عالم کسی کو کہے ہم نے معاف کر دیا، اقوام متحدہ اکٹھی ہو کر اعلان کرے فلاں مجرم کو ہم نے معاف کر دیا، اور رب معاف نہ کرے تو کوئی معافی نہیں ہے. اور اللہ معاف کر دے، پوری دنیا کا ہے یہ مجرم ہے، خدا کے ہاں وہ بہت بڑا انسان ہے. اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے. 7 سمندر پانی اگر کسی انسان پر ڈال دیے جائیں اس کا صغیرہ گناہ بھی نہیں دھو سکتے وہ. اور رب تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو، بڑے بڑے کبیرہ دھل جائیں، پتہ بھی نہیں چلے کہاں گئے. کہ یومن ولدتم، ایسے کر دے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، آج ماں کے ایسے کر دے، ایسے پاک، کیونکہ وہاں تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا. اللہ رومی فرماتے اللہ بر و بحر میں تیرا ہاتھ پہنچتا ہے، وہی ہاتھ ہمارے دل تک پہنچتا ہے. ہمارے دل تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، تیرا ہاتھ پہنچتا ہے تو ہمارے دل کے داغ مٹا دیتے ہیں اور سیاہیوں کو ختم کر دیتے ہیں، ہمارے دل کو منور کر دیتے ہیں. وہی خدا کو ناراض کرنے والے تجھے راضی کرنے والے بن جاتے ہیں. کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، یہاں پر تیرا ہاتھ پہنچتا ہے. بر و بحر میں ہر جگہ اگر ہاتھ ہے تو مولا کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ پہنچتا ہے، کسی کا نہیں پہنچ سکتا. تغفر لنا، اگر آپ معاف نہیں کریں گے. اللہ معاف کرتے ہیں، عجیب انداز میں معاف کرتے ہیں بندے کو، یعنی نشانات اور آثار بھی مٹا دیتے ہیں تاکہ فرشتوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ گناہگار بندہ تھا. عجیب ہے. کہتے سارے آثار تو فرشتوں سے بھی بھول گئے، زمین میں ختم ہو گیا، سب ہو گیا، ان اعضاء میں ریکارڈ ختم، لیکن نام عمل میں لکھا ہوا بھی، یہ لکھے ہوئے کو کیا کریں؟ تو اللہ نے اس کا کیا انضام کیا؟ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، ہم جہاں برائیاں لکھی تھی وہاں مٹا کر اچھائیاں لکھ دیتے ہیں. فرشتوں کو پتہ نہ چلے قیامت کے دن کہ یہاں پر کانٹ چھانٹ ہوئی ہے، بلکہ مسلسل تحریر یوں نظر آتی ہے کہ شروع سے یہ انسان نیک ہے. سیئات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں. مولانا رومی نے اس پر دلیل دی، حصی دلیل، کہ تم کھاد ڈالتے ہو، کھاد نجس ہوتی ہے، جس کو آلی کہتے ہیں، گوبر کہتے ہیں، تم درخت میں ڈالتے ہو، نجس ہے، لیکن سورج لگتا ہے، اس کو پانی لگتا ہے، وہ نجاست کو پاکی میں تبدیل کر دیتا ہے. سورج کی گرمی اور
جب اس سے پھول پیدا ہوتا ہے، پھل پیدا ہوتا ہے، اناج وہ پاکیزہ ہوتا ہے، اس میں خوشبو ہے، حالانکہ آپ نے اس میں کیا ڈالا تھا اور اس میں سے کیا نکلا؟ کہ جب سورج میں یہ طاقت ہے کہ نجاست کو پاکی میں تبدیل کر دے، تو خالق سورج میں کیا طاقت ہے کہ بندوں کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ اسی مثال بھی اولئک یبدل اللہ سیئات، ہم اس کی برائیوں کو نیکی سے لکھ دیتے ہیں۔ ترحمنا، اور ہم پر اگر آپ رحم نہیں کریں گے۔ حکیم الامت تھانوی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ رحم کی درخواست کیوں دے رہے ہیں؟ مغفرت کے بعد رحم کی درخواست کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ جب معاف کر دیا، گناہ کرنے سے ہمیں بڑے نقصان ہوئے۔ پہلا نقصان یہ ہوا کہ ہم سے نیکیوں کی توفیق چھن گئی، کیونکہ جب آدمی گناہ کرتا ہے سب سے پہلے اس سے نیکیوں کی توفیق واپس لیتے ہیں۔ ہم نے اس کو نیکیوں کی توفیق دی ہوئی تھی، نماز روزے کی توفیق دی تھی، تو اس نے یہ اس کی قدر کی ہے، سب سے پہلے چھینتے اس سے، اور پھر چلتے چلتے آخر بھی آتا کہ ایمان تک چھین لیتے ہیں۔ یاد رکھو، کوئی بھی ارتداد کی سرحد پر پہنچا ہے، گناہوں کی سیڑھیوں کے ذریعے گیا ہے، وہ ایسے ڈائریکٹ نہیں چلا گیا، گناہوں کی سیڑھیوں کے ذریعے، کہ گناہ سٹیپ بائی سٹیپ چلاتے ہوئے اس کو کفر کی سرحد پر لے گئے، اور یہاں تک کہ کفر نے اس کو کھینچ کر اپنے اندر ضم کر لیا۔ اب وہ چاہتا بھی ہے، چاہے بھی تو واپس نہیں آ سکتا۔ دل اگر کوئی کہے اس کو، بھائی کیا کرتے ہو یار، تو نے تو راستہ دیکھا، پھر کیا کرتے ہو؟ وہ کہے گا تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن میری نہ زبان ساتھ دیتی ہے نہ میرا دل ساتھ دیتا ہے۔ یہ مرضی کی بات تھوڑی ہے کہ اگر آپ اللہ نے اپنے دائرہ رحمت میں ہمیں رکھ لیا اپنے فضل سے، اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ ہم مرضی سے اندر گھس گئے اور جب نکل جائے اور جب چاہے آ جائے۔ ایک آدمی کو کسی نے مشورہ دیا، اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، انہوں نے کہا بھائی جاؤ اب کسی اور سے شادی کرو بیوی کی عدت کے بعد، پھر وہ طلاق دے گا تو اس کے بعد پھر تم نکاح کرنا۔ کسی نے کہا کہ تو اگر مرتد ہو جا، کلمہ چھوڑ دے، تو پھر دوبارہ مسلمان ہو جائے گا، پھر یہ گنجائش نکل آئے گی کہ بغیر اس درمیان والے راستے کے اور یہ نکاح کرنے کے اور حلالے کے تیرے بیوی حلال ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، معمولی بات ہے، یہ کلمہ کفر کہا، پھر کلمہ حق کی توفیق نہیں ہوئی، کہا میں چاہتا بھی ہوں لیکن میری زبان سے نہیں نکلتا، میرا دل نہیں مانتا، واپس نہیں آ سکا، اپنی مرضی تھوڑی ہے۔ اگر اپنی مرضی سے کلمہ ہوتا تو ابو لہب بھی لے جاتا، ابو جہل بھی سارے لے جاتے کلمہ، پوری دنیا کلمہ پڑھ لیتی۔ میں تو غور کرتا ہوں کہ آج عالم میں کفر زیادہ ہے، بڑے بڑے عقلاء، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے حکمران، ترقی یافتہ ملک، منہ سے ہر بات نکل رہی ہے لیکن کلمہ نہیں نکل رہا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ دینے والا جب تک نہ دے اس وقت تک نہیں ملتا۔ ہمیں اگر مفت میں مل گیا والدین کی برکت سے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم اگر کوئی اس سے نکل جائے تو دوبارہ خود ہی اپنی مرضی سے آ جائے گا۔ لیکن گناہ ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے توفیق اطاعت چھنتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو رحم کی اپیل کیوں کی؟ رحم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ دوبارہ سے پھر، یعنی مغفرت تو گناہ معاف ہو گئے، اب اپنے معاف کر دیے تو جو نیکیوں کی توفیق دی تھی دوبارہ جاری فرماتے، یہ رحم ہے۔ یہ رحم کا پہلا قدم یہ کہ نیکیوں کی توفیق واپس دے دیجئے جو ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے کھو بیٹھے تھے۔ جب آپ نے ہمیں معاف کر دیا تو اب آپ ہمیں پھر توفیق دے دیجئے۔ نمبر 2، رحم کی اپیل سے کیا ہوگا؟ اللہ گناہ کرنے سے میرا رزق کم ہو گیا تھا، میں نے رزق کے دروازے اپنے گناہ سے بند کر دیے، کیونکہ گناہوں سے رزق کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ ہمارے دادا مرشد حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اگر تم ایسا کاروبار چاہتے جس میں کبھی خسارہ نہ ہو تو تقوی اختیار کر لو۔ قرآن نے کہا من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے یعنی گناہوں کو چھوڑتا ہے، اللہ فرماتے ہر مشکل میں راستہ بناتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق دیتے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے رزق روٹی ملے گا، اس کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ یرزق من حیث لا یحتسب۔ تو ترحمنا، اللہ ہم پر رحم کر، یعنی جو رزق کے راستے بند ہو گئے تھے کھول دیجیے، رزق بڑھا دیجیے۔
یہ دو ہی چیزیں دنیا میں ضروری ہیں، روٹی راحت کی ہو اور نیکیوں کی توفیق ہو۔ بادشاہ ہے، توفیق عطا بھی ہے اور روٹی بھی آرام سے آ رہی۔ روٹی کے لیے تو ساری مغز ماری ہے، صبح شام تک اسی کے لیے کھجل کھا رہی ہے۔ تو ترحمنا کی اس اپیل میں کیا ہے؟ دو دنیا کی نعمتیں مانگی ہیں، اللہ معافی دے دی، اب ہماری معافی ہو گئی، آپ نے ہمیں معاف کر دیا، اب آپ سے دو درخت ہماری رحم کی اپیل ہے۔ اس رحم کی اپیل میں دو نعمتیں دنیا کی کہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے دیجئے اور رزق کے دروازے کھول دیں، اور آخرت کی دو چیزیں، وہاں ہماری ستاری فرمائیے اور جنت دے دیجئے۔ یہ دو چیزیں مانگی، ستاری فرمائے، وہاں ستاری، دنیا میں ستاری کی، وہاں بھی ستاری فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی کو اللہ عرش کے اوپر بلائیں گے، اپنے پاس کھڑا کریں گے اور اپنی کبریائی کی چادر ڈال دیں گے، اتنا کہ آدھا نظر آئے گا، آدھا نہیں نظر آئے، اوپر کا حصہ نظر نہیں آئے گا، نیچے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے دنیا میں فلانی نالائقی کی تھی؟ اللہ میں کی تھی، اللہ معاف کر دے، معاف کیا۔ دنیا میں ستاری کی تھی، یا بھی معاف کیا، تو سجدے میں گر پڑے گا عرش کے اوپر۔ پھر کھڑا کریں گے، پھر اگلی بات بتائیں گے، کہتے بار بار وہ سجدے میں گرتا رہے گا، جب جو اللہ تعالی کہتے جائیں گے اور کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کیا ہو رہا ہے، اور بعد میں اعلان ہوگا بھائی ہمارے بندے کو جنت میں لے جاؤ، تو لوگ کہیں گے یار کتنا نیک انسان تھا کہ دنیا میں بھی سجدے کرتا تھا، یہاں بھی سجدہ کرنا نہ چھوڑا، اور وہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ ترحمنا، ستاری فرمائیے قیامت کے دن، اور جنت دے دیجیے، کیونکہ جنت میں جانا دراصل اللہ کے دیدار کا بہانہ، جنت میں جائیں گے تو اللہ کا دیدار ہوگا، اور اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ فرمایا وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، نیکی کرنے والوں کا حسنہ دیں گے جنت، وزیادہ، اور ایک زائد چیز ان کو دیں گے جو اس حسنہ سے بھی آگے چلے جائے گی۔ اور اس کی تفسیر رسول اللہ صحابہ نے پوچھی، حضرت زیادہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے جو ایمان والے قیامت کے دن اور جنت میں کریں گے، یہ وہ زیادہ ہے، یہ اللہ کا زیادہ ہے، کتنا اعلیٰ زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا زیادہ اپنا دیدار ہے، اپنی ملاقات ہے، یہ زیادہ ہے۔ لَنَكُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ یہ نہ ہوا، اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں، نفع انا ظلمنا دم بدم، فرمایا کہ ہر وقت انا ظلمنا کا نعرہ مارتے رہتے، اللہ ہم سے ظلم ہو، میں معاف کر دیجئے۔ آدم السلام کے طریقے پر ہے، دراصل یہی آدمی ہے، ہر وقت اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، اللہ ہم سے ظلم ہو گیا، ہمیں معاف کر دیجئے، یہ آدم کے راستے پر ہے۔ شیطان دور ہو گیا غلطی کر کے، اور آدم کو پہلے سے بھی زیادہ قرب مل گیا غلطی کر کے، عجیب بات ہے، پہلے زیادہ قرب مل گیا۔ فرمایا آدم صرف تو نہیں، تیرے راستے پر بھی چلے گا، اس کے لیے بھی ہم خیر کا وعدہ کرتے ہیں۔ آدمی اس لیے کہا جاتا ہے جو آدم کے راستے پر ہو۔ میرے مرشد عارف باللہ شاہ کی مختر صاحب فرماتے تھے آدمی وہ ہے جو آدم کے راستے پر ہو، کہ خطا ہو جائے رو رو کے منائے۔ ہمارے دادا مرشد نقشبندی شاہ محمد آب صاحب پرتاپ گڑھی بہت بڑے نقشبندی بزرگ تھے، میرے مرشد 3 سال ان کے پاس رہے، تو فرمایا کرتے تھے کسی نے غالب کا حضرت شاعر بھی تھے، اور حضرت کی شاعری میں ہی نسبت منتقل ہوتی تھی، اور حضرت اشعار سناتے تھے، رات 12 بجے کے بعد سے لے کر فجر تک مجلس ہوتی، جس میں حضرت سید سلیمان ندوی، حضرت ابو الحسن ندوی، حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی، ایسے بڑے بڑے محدثین ان کی خدمت میں ہوتے۔ فرماتے کسی نے کہا حضرت آپ اتنی دیر سے مجلس کرتے ہیں، کہا وہی آئے جو عاشق ہے، غیر عاشقوں کے لیے یہاں راستہ نہیں ہے، جس کو نیند پیاری ہے سو جائے، جس کو مولا پیارا ہے بیٹھ جائے۔ فجر تک ہوتی تھی، پھر اشعار سناتے تھے، ان اشعار میں نسبت منتقل ہوتی تھی، اللہ کا تعلق اور نور منتقل ہوتا تھا۔ ہر بزرگ کی نسبت منتقل کرنے کا اپنا انداز ہے۔ حضرت شیخ ذکیرہ رحمۃ اللہ علیہ کیا دسترخوان پر کھانے میں منتقل ہوتی تھی، جس نے ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھا لیا صاحب نسبت اور حامل نسبت ہو گیا۔
بعض کے درس و تدریس میں، بعض کے ہاں واعظ و بیان میں، بعض کے ہاں شعر و شاعری میں، اپنے اپنے انداز ہیں، کس کو کس وقت کہاں ملتا ہے، جو مولا دینے والا ہے اپنے بندوں کے لیے اپنے اپنے طریقے کار رکھے۔ ایک لقمہ دیا تھا شاہ باب المعالی رحمۃ اللہ، ایک لقمہ دیا تھا پھیکے شاہ کو، ایک لقمہ، سب روشن ہو گیا، پوری نسبت منتقل ہو ایک لقمہ سے۔ تو وہ کہا کرتے تھے پھیکا مالی پہ واریاں دن میں 100 بار، کہ یہ پھیکا شاہ مالی پر دن میں 100 بار قربان جائے، کاگا سے ہنس کی ہو کرت نہ لاگی بار، کہا میں کبا تھا مردار کھانے والا، مجھے ہنس بنا دیا موتی چننے والا، اور ایک لمحے میں بنا دیا، منتقل کرنے سے لقمے میں منتقل ہو، یہ عجیب بات ہے، لقمے منتقل۔ خیر، تو شاہ محمد عام صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ کسی نے کہا کہ جی غالب کا ایک شعر آیا ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ نے کہا اللہ کو پہچانتا ہی نہیں ہے، یہ جانتا نہیں اللہ کون ہے، لوگوں پر قیاس کر لیا، لوگوں کے حوصلے پر اللہ کو قیاس کر لیا کہ انسان نافرمانیاں کرے بار بار اور پھر جا کر کے معاف کر دو یار، کب تک معاف کرے، تو ہر وقت ایسے کرتا ہے، چل لگاؤ یہاں سے۔ فرمایا اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا رو رو کے ان کو مناؤں گا، اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا رو رو کے ان کو مناؤں گا، عزت کو خاک میں ملاؤں گا، یوں اپنی بگڑی بناؤں گا، جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے ہیں، نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، یہ میرے شیخ کا سب سے پہلا اشعار ہیں جو مطاف میں ہوئے، مطاف میں طواف کے دوران سب سے پہلے میرے شیخ اپنے مرشد عارف باللہ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پور رحم اللہ کے ساتھ جب حاضر ہوئے حج پر، تو یہ اشعار ہوئے تھے حضرت کے مطاف کے دوران، نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ بو سے کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا، جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے، چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا۔ حضرت حاجی صاحب کو حضرت تھانوی لکھا رحم اللہ نے، میں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ کو حرم میں دیکھا کہ امام مولانا رومی کا ایک شعر انہوں نے پڑھا، عشاء کے بعد بیٹھے تھے حضرت سامنے خانہ کعبہ کے، تو ایک دعا مناجات کے اشعار پڑھے، ان میں ایک شعر مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا ہے، گر بدم من سر من پیدا مکن، اے خدا ای بندرا رسوا مکن، اللہ اس بندے کو رسوا نہ کرنا، گر بدم من سر من پیدا مکن، اگر میں برا بھی ہوں تو میری برائی کو ظاہر نہ ہونے دینا، آپ ستار ستاری فرمانا۔ کا فجر تک حضرت کو شعر پڑھتے اور روتے ہوئے میں نے دیکھا، رو رہے تھے، شعر پڑھ رہے تھے، گر بدم من سر من پیدا مکن، اے خدا ای بندرا رسوا مکن۔ انسان سمجھتا ہے میں چھپ کر سارا کچھ کروں گا، کوئی میرے پیچھے نہیں ہے، ایک لمحہ لگتا ہے ذلتیں آنے میں، ایک لمحہ لگتا ہے، ایک لمحہ، آئے دن ہم دیکھتے ہیں، ایک لمحہ پورے عالم میں مشہور ہو گیا، یہ ایسا آدمی ایک لمحہ لگتا ہے، جب انسان حد سے آگے بڑھتا ہے پھر چادر کو ایسے چاک چاک کر دے۔ رسول اللہ فرمایا صبح شام 7 بار یہ پڑھا کرو، اللہ مستر عوراتنا بامر رواتنا، اللہ ہماری عورات ہماری کمزوریوں کو چھپانا، بامر رواتنا ہمارے دل کو سکون دینا۔ عجیب دعا ہے، صبح شام 7 بار انسان اگر پڑھتا ہے انشاءاللہ تعالی پورا عالم بھی کوشش کر لے تمہارے رازوں کو نہیں پہنچ سکتا، تمہارے دل کو بے چین نہیں کر سکتا۔ عجیب، اور یہ کس وقت پیغمبر صاحب پڑھی؟ جس وقت غزوہ خندق تھا، اور اس وقت عجیب حالات تھے، عجیب حالات تھے، قریب ہو رہا تھا یہ بات کہ مسلمانوں کی کمزوری اور مسلمانوں کو شکست ہو جائے، اس طریقے پر اندر سے منافقین یہودی، باہر سے 1000 عرب ماہر جنگ بیٹھا ہے، درمیان میں خندق ہے، بھوک پیاس سے صحابہ کرام کے چہرے پیلے ہیں، خود رسول اللہ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہیں، اور فرمایا سب پڑھو اللہ مستر عوراتنا و عامر رواتنا۔ اللہ نے ایسی ستاری فرمائی اور ایسا امن دیا، صحابہ فرماتے ہیں غزوہ خندق کے بعد
ہم لاکھوں کے لشکر سے ٹکرائے لیکن کبھی خوف نہیں آیا، اور پھر اسلام بڑھتا گیا، پیچھے نہیں ہٹا. اور آپ نے خود فرمایا سنو انہم لا یغزونا نحن نغزوہم، اب یہ کبھی بھی مکہ والے ہمارے پاس نہیں آئیں گے، اب ہم آ جائیں گے. وہی ہوا. اس کے بعد حدیبیہ، اس کے بعد فتح مکہ، اس کے بعد حجۃ الوداع، پھر کیا تھا، پورے عالم میں پھریرا لہرا گیا. عجیب ستاری ایسی اہم چیز ہے. اللہ مستوراتنا، عورت میں نہ چھپی چیزیں، ہر خامیاں عیب، ہزاروں عیب ہیں، ہزاروں عیب ہیں. میرے شیخ رویا کرتے تھے، مثال دیتے، دیکھو ہمارے پیٹ میں کیا کچھ ہے، ابھی چھری میں لگ جائے، کچھ لگ جائے کیا نکلے گا، لیکن کیسے خوبصورت کھال کے نیچے چھپا دیا اور خوبصورت لباس میں چھپا دیا. جو ہماری ظاہری گندگی کو چھپاتا ہے وہی ہماری باطنی کو چھپا سکتا ہے. اگر اس کا انتظام نہ کریں، خدا نخواستہ کتنے مریض ہوتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں سوراخ ہو جاتا ہے اور وہ بند نہیں ہوتا، پاک بیٹھنا مشکل ہے بدبو کی وجہ سے. میں ظاہری کیسے گندگی چھپائی، دیکھو کھال کے نیچے خون ہے، نجیس ہے، نکلے گا، کپڑے پلیت ہوں گے، وضو بھی ٹوٹے گا. پیٹ میں کیا ہے، لیکن کیسی ستاری ہے، انسان دیکھتا واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہی باطنی ستاری بھی وہی کر سکتا ہے، گناہوں کو ہی چھپا سکتا ہے. اگر ظاہر کر دے دنیا تھوکے. یہ ہم کیا سمجھتے جی کیا ہے. اللہ مستر اور آتنا مام، فجر مغرب کے بعد رسول اللہ 7 بار پڑھنے کی تلقین فرمایا. اللہ مستر اور آتنا مام رواتنا، پوری دنیا پیچھے لگ جائے کہ ہم یہ نکال دیں گے، وہ مجال نہیں ان کی، اللہ ان کو غرق کر دیں گے، اندھا کر دیں گے. ہزار ہے وہ جب مولا ستاری کرے، مولا کا پردہ ستر العرش مسمون علینا وعین اللہ ناتن الینا بحول اللہ لا یقدر علینا. کیسے عجیب الفاظ ہیں حزب البحر میں. علامہ شاذلی کے کیسے عجیب الفاظ ہیں جو ان کو القاء ہوئے، الہام ہوئے، بڑے عجیب الفاظ ہیں. میں تو مست ہو جاتا ہوں جب یہ الفاظ پڑھتا ہوں. ستر العرش مسمون علینا، اللہ کا پردہ ہم پر گرا ہوا ہے. عین اللہ ناظر الینا، اللہ کی نگاہ ہم پر پڑی ہوئی ہے. بحول اللہ لا یقدر علینا، اللہ کی قوت کی وجہ سے مجال نہیں ہے دشمن کے ہم پر قدرت پا سکے. عجیب بات، ایسے عجیب ہے. حزب البحر ہمارے سلسلے میں مغرب کے بعد دعا پڑھی جاتی، اس میں عجیب ہے، 7 دفعہ پڑھتے. تو میرے دوستو، تو فرمایا پوری رات روتے رہے اس پر. گر بدم من سر من پیدا مکن، اے خدا ای بندرا رسما کا مکن، اللہ اس بندے کو رسوا نہ کرنا. گر بدم من سر من پیدا مکن. سے میرے دوستو گناہوں سے بچے، ہمت کے ساتھ بچے. ہو جائے تو رو رو کے ان کو منائیں. شیطان نہ بنے کہ اپنی گناہوں اپنی غلطیوں پر جم جائیں، پتہ نہیں کس وقت کیا معاملہ ہو جائے. میں نے بتایا پہلے توفیقات چھنتی ہیں اور پھر یہاں تک کہ ایمان تک واپس چلا جاتا ہے. فرماتے ہیں اس نے یہ قدر کی ہے، اس کے دل میں ایمان رکھا اور یہ رات دن اسی دل کے اوپر گناہوں کی داغ لگانے پر مشغول ہے. صلی اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.